بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم عربی کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ دوسرا سبق ہمارا بہت دلچسپ ہے بیٹا، توجہ سے سنیں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو سبق کا ترجمہ ہم پہلے مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم تمرین کریں گے۔ سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بین النکت العربیۃ والپاکستانیۃ۔ بین النکت العربیۃ والپاکستانیۃ، عربی اور پاکستانی لطیفوں کے بارے میں۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ عربی اور پاکستانی لطیفوں کے بارے میں ہے۔ سبق کا ترجمہ ہے: التقا ادیب، ملا ادیب سعودی سعودی ادیب بادیب پاکستانی ادیب سے، فجرا پھر شروع ہوئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، حدیث بات چیت، کما یلی درج ذیل مندرجہ ذیل بات چیت ان کے درمیان شروع ہوئی۔ ایک سعودی ادیب ایک پاکستانی ادیب سے ملا، پھر ان دونوں کے درمیان درج ذیل بات چیت ہوئی۔ السعودی سعودی یا اخی الفاضلہ، اے میرے فاضل بھائی، یعنی اے میرے عالم بھائی، اود ان اسمع میں چاہتا ہوں یہ کہ میں سنوں، من کا آپ سے، بعض النکت الپاکستانیۃ بعض پاکستانی لطیفے۔ سعودی: اے میرے عالم بھائی، میں آپ سے کچھ پاکستانی لطیفے سننا چاہتا ہوں۔ فقط قیل لی، پس مجھے کہا گیا ہے یا مجھے بتایا گیا ہے، ان الشعب الپاکستانیہ کہ پاکستانی قوم جو ہے، شعب مارخن وہ بہت خوش طبع قوم ہے، یحب النکت والدعابۃ وہ پسند کرتی ہے لطیفے اور خوش طبعی، یعنی وہ لطیفوں اور خوش مزاجی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکستانی ایسی قوم ہے۔ الپاکستانی پاکستانی نے کہا، صدقتا سچ فرمایا آپ نے، یا اخی الکریم اے میرے محترم بھائی آپ نے سچ فرمایا ہے۔ انما نحن شعب بے شک ہم ایک ایسی ہی قوم ہیں، انما نحن ہم ایک ایسی ہی قوم ہیں، نحب المزاح ہم پسند کرتے ہیں مذاق کو، والنکتا اور لطیفوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ خلال العظامۃ واللحظات الخطیرۃ یہاں تک کہ بحرانوں اور خطرناک اوقات میں بھی ہم لطیفوں اور خوش مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ السعودی سعودی طیب جی ہاں، فلنسمع پس ہم سننا چاہتے ہیں، من حضرت کا آپ سے، بعض النکت بعض لطیفے، ونعود تاکہ ہم لوٹیں، بہا ان کے ساتھ، الی بلادنا اپنے وطن کی طرف، تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے وطن کی طرف واپس جائیں، ونحکیہا اور ہم بیان کریں ان لطیفوں کو ہی، للناس ہناک وہاں کے لوگوں کے سامنے۔ سعودی نے کہا کہ اچھا، تو ہم آپ سے کچھ لطیفے سنیں گے اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے وطن واپس لوٹیں گے اور ہم وہاں لوگوں کو یہ لطیفے پھر سنائیں گے۔ الپاکستانی پاکستانی، نام حاضر یا سیدی بکل سرور پاکستانی، جی ہاں میں بڑی خوشی سے حاضر ہوں، ولیکننی اور لیکن میں، ارجو کا آپ سے امید رکھتا ہوں، اللہ تحرمنی یہ کہ آپ مجھے محروم نہیں کریں گے، من فضل کا اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، وتحکیہ اور آپ بھی مجھے سنائیں گے، لی بعض النکت سعودی بعض سعودی لطیفے آپ بھی مجھے سنائیں گے، اور لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر مجھے بھی چند سعودی لطیفوں سے محروم نہیں کریں گے اور مجھے چند سعودی لطیفے سنائیں گے۔ السعودی سعودی، لا مانع لدی میرے لیے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سعودی میرے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، فعندنا فی بلاد العرب نکت و افاقیہ ہمارے عرب ممالک میں لطیفے اور چٹکلے ہیں، فعندنا فی بلاد العرب نکت و افاقیہ ہمارے عرب ممالک میں لطیفے اور چٹکلے ہیں۔ یروی الناس علی السنۃ الشخصیات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان کریں لوگ، وہ ان لطیفوں کو ان کرداروں کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ یرویہ
اس کو بیان کرتے ہیں الناسو لوگ علی السنتن الشخصیات، یعنی ان شخصیات کی زبانوں کے ذریعے وہ ان لطیفوں کو ان کرداروں کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ قد اشتہارت تحقیق مشہور ہو چکے ہیں، وعرفت اور جانے گئے ہیں، پہچانے گئے ہیں، جانے گئے ہیں، بذالکا اس کے ساتھ فی القدیمی والحدیثی پرانے اور نئے زمانے میں، جو پرانے اور نئے زمانے میں اس بات کے لیے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ والبعض اور بعض منہا ان میں سے حقیقیتن حقیقی ہیں، والبعض الآخر اور بعض دوسرے منہا ان میں سے خرافیتن خیالی ہیں، لا حقیقت لہا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی ان میں سے چند کردار حقیقت ہیں، ان میں سے بعض دوسرے خیالی یا من گھڑت ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الپاکستانی جو پاکستانی وہاز طبیعی، اور یہ فطری بات ہے، فإن الانسانہ کہ بے شک انسان بطبیعتی ہی طبی طور پر یمیل و مائل ہو جاتا ہے الی المزاح مذاق کی طرف، والدعابتی اور دل لگی کی طرف۔ باماورہ ترجمہ پاکستانی، اور یہ فطری بات ہے کہ انسان طبی طور پر مذاق اور دل لگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَيُحِبُّ اور وہ پسند کرتا ہے ترفیہ خوشی کی زندگی کو، وَالتَّرْوِیحَ عَنِ النَّفْسِ اور دل سکون کے آرام کو، اور وہ زندگی کی راحت اور دل کے آرام و سکون کو پسند کرتا ہے، لکی ینسا تاکہ وہ بھول جائے، او یتناسا یا بلا دے، ہموم الحیاتی والاماہا تاکہ وہ بلا دے دنیا کے غم اور دکھ کو۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں، وہ زندگی کی راحت اور دل کے آرام و سکون پسند کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کے غم اور دکھ بھول جائے یا بھولنے کا بہانہ کرے۔ السعودی سعودی، لقد اصبت یا اخی البتہ تحقیق تو نے صحیح کہا، یا اخی اے میرے بھائی، ولیکنہم لیکن وہ یفضلون وہ پسند کرتے ہیں، ان ینسبوا ہذہ یہ کہ وہ منسوب کریں یہ النکت لطیفے والافاقیہ اور مزاحیہ باتیں الی شخصیت خرافیت کہ وہ ان لطیفوں اور مزاحیہ باتوں کو کسی خیالی کردار سے ملائیں، لیکن وہ باماورہ ترجمہ لیکن وہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ان لطیفوں اور مزاحیہ باتوں کو کسی خیالی کردار سے ملائیں۔ مثلا جیسے جوہا عند العربی عربوں کے نزدیک جوہا، اور والملا نصر الدین اور ملا نصر الدین عند الاتراکی ترکوں کے ہاں ملا نصر الدین، الپاکستانی جو اور پاکستانی، و مثلا شیخ تشلی جیسے شیخ چلی، عندنا فی پاکستان ہمارے پاکستانیوں میں جیسے ہمارے پاکستانیوں میں شیخ چلی۔ السعودی جو سعودی، و ارجو کا اور میں امید کرتا ہوں آپ سے، انتق کی یہ کہ آپ بیان کریں گے یا سنائیں گے لی مجھے نکتتاً لطیفے پاکستانیتاً پاکستانی علی لسان شیخ تشلی شیخ چلی کی زبان سے۔ سعودی میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے شیخ چلی کی زبان سے کچھ پاکستانی لطیفے سنائیں گے۔ الپاکستانی جو پاکستانی، حکیہ حکایت بیان کی گئی ہے یا بیان کیا جاتا ہے، ان نسیخاً یہ کہ سکھ، نزلہ ٹھہرا، ضعیفاً مہمان، اعلیٰ پاکستانی کے ہاں۔ پاکستانی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک سکھ ایک پاکستانی کے ہاں ٹھہرا، وفی الصباحی اور صبح میں، داخل الحمام وہ داخل ہوا، غسل خانے میں، لیستحم تاکہ وہ نہائے غسل کرے، اور صبح کے وقت وہ نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوا۔ فضلت پس پھسلا قدماہ اس کا پاؤں، وسقط علی الارض اور وہ گر پڑا زمین پر، وسمع اور سنی مضیف ہوا میزبان نے، صوتاً آواز، فرعاہ پس اسے وہ ڈرا، وناداہ اور پکارا اس کو، فردہ پس جواب دیا، علیہ اس کو، السیح سکھ نے، قائلاً یہ کہتے ہوئے، لا ترى نہ گھبرائیں، فقط سقط پس تحقیق گر گئی ہے قمیصی میری قمیص، علی الارض زمین پر۔ فقال المضیف تو میزبان نے کہا، ولکن الصوت لیکن آواز جو تھی، کان شدیداً بہت زور کی تھی، بہت زیادہ تھی۔ فقال السیح تو سکھ نے کہا، سقط القمیص گری ہے قمیض، وانا فی داخلہ جبکہ میں اس میں موجود تھا۔ السعودی جو سعودی، ومن نکتی
اور سعودی جو ہے ومن نکتی جوہا، اور جوہا کے لطیفوں میں سے ایک یہ ہے انہو کہ بے شک اس نے اشترى الدقیقہ اس نے آٹا خریدا من السوقی بازار سے، وحملہ اور اس کو اٹھایا علی حمال کلی نے، فلما دخل الحمال جب داخل ہوا کلی فی الزحام بھیڑ میں، انسلّا کھسک گیا انسلالاً چپکے سے، وہرب الدقیقی اور بھاگا آٹے کے ساتھ ہی، آٹا لے کر وہ کیا ہو گیا، بھاگ گیا، وراؤ اور دیکھا اس کو جوہا نے بعد یومن ایک دن کے بعد، فاستتر پس وہ چھپ گیا منہ اس سے، جوہا جو ہے چھپ گیا اس سے، لے اللہ تاکہ نہ یطالبہ وہ مطالبہ کر لے بے اجرتی اپنی مزدوری، وہ اس سے مزدوری نہ مانگ لے، اس لیے وہ چھپ گیا۔ الپاکستانی جو پاکستانی و اما الملا نصر الدین، بہرحال ملا نصر الدین جو ہیں، فقط ذہبہ پس وہ گئے الی دکان ایک دکان پر، وسالت تاجرہ اور پوچھا تاجر سے، قائلاً یہ کہتے ہوئے، عندک سکر کیا تیرے پاس چینی ہے؟ فقال نعم پس اس نے کہا جی ہاں۔ وہل لدیک الثمن کیا تیرے پاس گھی ہے؟ فقال نعم پس اس نے کہا جی ہاں۔ وہل عندک اور کیا تیرے پاس دقیق الحلوۃ تیرے پاس سوجی بھی ہے؟ قال نعم اس نے کہا جی ہاں۔ فقال له تو پس کہا اس کو، یا احمق اے بے وقوف، لماذا لا تطبخ لنا الحلوۃ تو کیوں نہیں بنا لیتا ہمارے لیے، پکا لیتا حلوہ؟ اس کو کہا کہ اے بے وقوف کیوں نہیں تو پکاتا ہمارے لیے حلوہ، لکی تکونا من عباد اللہ الشاکرین کہ تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے۔ پھر اس نے تاجر سے کہا کہ اے بے وقوف شخص تو ہمارے لیے حلوہ کیوں نہیں پکاتا تاکہ تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے۔ السعودی ومن العربی الحماقہ باقل، سعودی عرب کے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف باقل ہے، عرب کے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف باقل ہے، وہو المضروب بہ المثل فی الغباء یعنی بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف باقل ہے، فقد حکیہ اور بیان کی جاتی ہے اس کی بے وقوفی میں مثال، یعنی بے وقوفی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے بے وقوفوں میں سے ایک بے وقوف باقل ہے اور بے وقوفی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ فقد حکیہ پس تحقیق بیان کیا گیا ہے، انہ اشترا کہ بے شک اس نے خریدا غزالاً ایک ہرن، بیاحد عشر درہماً 11 درہم میں، فسالہ پس پوچھا اس سے بعضهم ان میں سے کسی نے عن الثمن قیمت کے بارے میں، پھر کسی نے اس سے اس ہرن کی قیمت پوچھی، ففتح پس اس نے کھولا یدئی اپنا ہاتھ جمیعاً سارے کا سارا، واشارہ اور اشارہ کیا باصابعہ اپنی انگلیوں کے ساتھ، لیتم العدد 11 تاکہ وہ پوری کرے 11 کی گنتی، ففر منہ الغزال پس بھاگ گیا اس سے ہرن، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے اور انگلیوں سے اشارہ کیا تاکہ 11 کا عدد بتا سکے، پھر اس سے ہرن جو ہے وہ بھاگ گیا۔ الپاکستانی جو پاکستانی، شکر اللہ کا شکریہ آپ کا، یا اخی الفاضل اے میرے عالم بھائی، فقد کانت نکتکو ہذہ ممتعۃ جدا، پاکستانی آپ کا شکریہ اے میرے عالم بھائی، آپ کے یہ لطیفے بہت زیادہ دلچسپ تھے۔ السعودی سعودی لا شکر علی الواجبی، سعودی نہیں شکریہ، سعودی اے میرے بھائی شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علی واجبی شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا صدیق العزیزی اے میرے بھائی، وحل لکا اور کیا آپ کے لیے ہے، ان تضیفہ یہ کہ یہ دونوں نطقتاً لطیفے، ثالثتاً یہ دونوں لطیفے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ان دو مزیدار لطیفوں کے ساتھ ایک تیسرے لطیفے کو بھی شامل کریں، یعنی ان تضیفو یہ کہ آپ اضافہ کریں، نقطتاً ثالثاً تیسرے لطیفے کا، الہاتین ان نقطتین ان دو لطیفوں کے ساتھ، ان دو مزیدار لطیفوں کے ساتھ ایک تیسرے لطیفے کو بھی شامل کرنا چاہیں گے آپ کیا؟ الپاکستانی جو پاکستانی، نام جی ہاں، لا مانع کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فمن نکتہ شیخ تشلی
پس پاکستانی شیخ چلی کے لطیفوں میں سے ایک ہے فعلقہ فی الشمسی، پس انہ غسل قمیصہ کہ بے شک اس نے قمیص دھوئی، فعلقہ فی الشمسی پھر اس نے اس کو لٹکایا دھوپ میں، فعبت پھر چلی اریح ہوا، فتوارت بالقمیصی پس لے اڑی قمیص کو، فاخذہ پس کانپنے لگا، پس لگا یرتعد کانپنے، و یحمد اللہ اور تعریف کرنے لگا اللہ کی، فصل اللہ تو پوچھنے پر اس سے پوچھا گیا، پھر اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں کانپنے لگا اور اللہ کا کیوں شکر ادا کرنے لگا، لماذا لم یسترجع علی ضیاء القمیض کہ اس نے قمیض کے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا اور وہ کانپنے کیوں لگا، ماذا جعلہ یرتعد و یحمد ربہ اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کیوں کرنے لگا، فقال احمد تو اس نے کہا میں تعریف کرتا ہوں ربی اپنے رب کی، علی اس پر، اننی کہ بے شک لم اکن نہیں تھا، لابسن نہیں میں نے پہنا ہوا تھا، ذالک القمیص اس قمیض کو کہ میں نے اس قمیض کو نہیں پہنا ہوا تھا، فلو کنت اگر میں نے پہنا ہوتا اس قمیض کو تو لطارت به الریح معه تو ہوا اس کے ساتھ مجھے بھی اڑا لے جاتی، السعودی جو سعودی ضاحکن شکرن ہنسا بہت ہنستے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سلامت رہیں اور آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، وَإِلَى اللِّقَاءِ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹا آپ نے اس ترجمے کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔